اللہ اکبر۔ الحمدللہ، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کملی چینل کے اوپر جو بیانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس کے ثمرات بھی الحمدللہ اب موصول ہونا شروع ہو گئے کہ امت جو ہے وہ اب محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ درود پاک کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بالخصوص نوجوان نسل کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے بڑوں نے کون سے اعمال نہیں کیے، یا ہمارے بڑوں نے یعنی ہمارے والدین نے کون سے وظائف نہیں کیے، پھر اگر انہوں نے وظائف کیے ہیں تو انہیں مل کیا گیا ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے، کیونکہ جس نے وظائف نہیں کیے یا وہ عملیات کی دنیا میں نہیں آیا، اور جو فی زمانہ جو پیر ہیں یا مولوی ہیں یا عامل ہیں، جو ایک وہ ذہن سازی کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، جس سے سب کانٹیننٹ یعنی یہ جو بر صغیر کے لوگ ہیں اردو بولنے والے، ان کا ایک ذہن بن گیا کہ ہمارا ہر کام ہوگا مگر وظیفے سے ہوگا۔ تو ہم نے دعاؤں کو بھلا دیا، صدقہ خیرات کو بھلا دیا، سجدوں سے منہ موڑ لیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، اور ہمارا یقین کس بات پہ بن گیا؟ جنتر منتر کے اوپر، تعویذات کے اوپر، یا پھر رئی سئی کسر جو ہے وہ وظائف کی کتابوں نے یا رسالوں نے نکال دی۔ اور جب سے الحمدللہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، اب وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہیں، چاہے وہ ہمارے فالورز ہیں یا نہیں، ہمارے متعلقین ہیں یا نہیں، یا ہمارے سبسکرائبر ہیں یا نہیں، وہ یہ بات آپ اپنے گھروں میں تنہائیوں میں لیٹ کے سوچتے ہیں کہ کیا تو ہم نے بھی سب کچھ ہے، پر ملا کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے یا کوئی فیصلہ نہیں دے رہے، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے، کوئی شریعت کا مسئلہ بیان نہیں کر رہے کہ جس میں کوئی اونچ نیچ ہو، کسی کو اختلاف ہو۔ جو ہم نے بات کی ہے وہ ہم نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بات سامنے رکھی ہے، اور دروازہ کھلا رکھا ہے کہ آپ بھی مشاہدہ کرو، آپ بھی تجربہ کرو، آپ بھی تحقیق کرو، اور اگر آپ کا مشاہدہ، آپ کا تجربہ، آپ کی تحقیق ہمارے ساتھ مل جاتی، یعنی اس میں مطابقت آ جاتی ہے، تو ہمارے ساتھ مل کے کام کرو، اور اگر آپ کی تحقیق ہمارے سے مختلف ہے تو ہماری رہنمائی کرو۔ ہم نے تو دونوں طرف سے دروازہ کیا رکھا ہے؟ کھلا رکھا ہے۔ یہ کوئی کفر کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہم کافر کہہ رہے ہیں یا کوئی ہمیں جو ہے اس کے بدلے میں کافر کہے، بلکہ ہمیں تو بہت کچھ لوگوں نے شروع میں کہا، تو ہم نے تو اس لیے وہ نظر انداز کیا اور برداشت کیا کہ ہم جن کی نوکری کر رہے ہیں، اگر پھول آ رہے ہیں تو روڑے ساتھ آنا معمولی بات ہے، جہاں بیری ہوگی وہاں روڑے آنا تو معمول کی بات ہے۔ لیکن الحمدللہ جن حضرات کو شروع میں اختلاف بھی تھا یا بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب انہیں بھی بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہمارے بڑوں نے وظائف کیے ہیں یا میں نے خود وظائف کیے ہیں، تو سوال شافی کا یہ ہے کہ تجھے ملا کیا ہے۔ ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، یہ بات آپ جواب دو کہ آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، آپ کو ملا کیا ہے۔ تو اگر آپ کو کچھ نہیں ملا بلکہ اجڑ گئے ہیں، تو پھر خاموشی کے ساتھ حضور کی غلامی میں آ جاؤ، بس، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مزید وظائف کرتے جاؤ گے، زندگی الجھتی جائے گی۔ پھر جس طرح پرانے رجت کے مریض ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ راتوں رات اب ہمیں جو ہے وہ شفا مل جائے۔ اب راتوں رات تو جو ہے وہ شفا نہیں ملے گی، راتوں رات وہ اس مصیبت سے نہیں نکلیں گے۔ اب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ 15 سال پہلے ضائع ہو گئے ہیں اور ابھی بھی راتوں رات کام نہیں ہو رہا۔ بھائی راتوں رات نہ آپ اس مصیبت میں پھنسے ہیں، نہ راتوں رات اس مصیبت سے نکلیں گے۔ برسوں لگے ہیں اس مصیبت میں پھنسے ہوئے، اب برسوں ہی لگیں گے اس مصیبت سے نکلتے ہوئے۔ یہی تو اللہ والوں میں سمجھاتا ہوں کہ عملیات کی دنیا ایک دلدل ہے۔
جو اس میں آ گیا، آنے کا طریقہ ہے، آنے کا راستہ ہے، کوئی دھکا دے کے بھی اس میں پھینک سکتا ہے، مجبوریاں بھی آپ کو اس میں لے کر آ سکتی ہیں اور شوق بھی لے کر آ سکتا ہے، اور خاص طور پہ ہم جیسے لوگوں کو حرص اور لالچ لے کر آ سکتا ہے، لیکن نہ شوق نکال سکتا ہے، نہ مجبوریاں نکال سکتی ہیں، نہ حرص اور لالچ نکال سکتے ہیں۔ اب اس دنیا سے نکالے گا تو کوئی اللہ والا نکالے گا اور اللہ کے حکم سے نکالے گا۔ ہمارے ورد وظیفے اس دنیا سے ہمیں نکال نہیں سکتے۔ میں نے کتنی بار رجعت کے بیانات کے اندر یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی دلدل کے اندر پھنس جائے، جتنا وہ نکلنے کی کوشش کرے گا، ہل جل کرے گا، اتنا ہی وہ نیچے دھنستا جائے گا۔ تو جہاں ہیں وہیں توبہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ اور اللہ کی مدد کو اتارنے کے جو 2 اعمال ہم امت کو بتا رہے ہیں، اس سے احسن، اس سے بڑے، اس سے خوبصورت اللہ کی مدد کو اتارنے والے اعمال نہیں ہیں۔ ایک عمل ہے درود پاک کا اور ایک عمل ہے استغفار کا۔ اور اگر آپ وظائف کے زور پہ کیا کریں گے، ہلیں جلیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، نیچے ہی اترتے جائیں گے۔ کبھی آپ کو شیطان جو ہے وہ اکسائے گا، کبھی ہمسائے اکسائیں گے، کبھی آپ کے ہمدرد اکسائیں گے، تو کبھی آپ کے حاسدین اکسائیں گے کہ فلاں کے پاس جاؤ، یہ پڑھ لو، یہ کر لو۔ بھائی ہم نے آپ کو چیلنج کیا ہوا ہے، یاد ہے کچھ؟ ہم نے آپ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ پوری دنیا آپ کے پاس ہے، گھوڑا آپ کے پاس ہے، قیامت تک کا وقت آپ کے پاس ہے کہ آپ دوڑا لو، آپ بھاگ لو جہاں تک بھاگنا ہے، اس دلدل سے نکل کے دکھاؤ یا وظائف کی دنیا سے نفع اٹھا کے دکھاؤ۔ کوئی تمہیں یہ بتا دے کہ تمہارے ساتھ ہے کیا، ہم نے اس کے ساتھ کیا اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو اپنا امام مانیں گے، رہبر مانیں گے، اس کے جوتے ہوں گے، ہم اپنے سر پہ سجا کے چلیں گے کہ یہ وقت کا امام ہے۔ اور جن کے پاس یہ علم ہے وہ اس زمانے میں باہر تمہیں ملیں گے نہیں، ان کو ڈھونڈتے تمہاری زندگی کھپ جائے گی، زندگی کی شام ہو جائے گی، بلکہ نسلیں کھپ جائے گی۔ اور اگر جہاں تم ہو وہیں پہ رک جاتے ہو شافی کی بات سن کے، جو اچھا یا برا کر لیا وہیں رک جاتے ہو، مزید وظائف نہیں کرتے، اور اب اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہو، اور اس کے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک درود پاک کے ذریعے، وہ بھی رحمت کا نظام ہے، ایک استغفار کے ذریعے، وہ بھی رحمت کا نظام ہے۔ اب دلدل سے کون نکالے گا؟ کوئی نکالے گا، اور کوئی کب نکالے گا؟ امر ربی جب ہوگا، اللہ باذن اللہ، جب اللہ کا امر آ جائے گا تو تبھی آپ نکلو گے۔ اگر آپ یہ سمجھو کہ میں نے یہ وظیفہ کیا ہے، چلو یہ راس نہیں آیا تو میں یہ کر لوں، یہ کر کے ہی تو پھنسے ہو۔ تو جب مزید وظائف کرتے جاؤ گے، زندگی بھیانک سے بھیانک ہوتی جائے گی، پہلے بدتر ہوئی ہے، پھر بدتر سے بدترین ہو جائے گی، پہلے بھیانک ہوئی ہے، پھر بھیانک ترین ہو جائے گی، پھر اللہ والوں کو نکالنا بھی تمہیں چاہے گا، جو تمہارے سے کوئی مخلص بھی ہوگا وہ بھی تمہیں نکال نہیں پائے گا۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک وہ مجھے میسج آیا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ حضرت صاحب میں نے بہت وظائف کیے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ میں نے بہت وظائف کیے ہیں، میری زبان میں اثر نہیں ہے، میری زبان میں اثر نہیں ہے۔ اللہ والے، اب عورت ہے یا مرد ہے جو بھی ہے، تم نے وظائف کیے ہیں، تم نے وظائف کی ہیں، اللہ نے کرنے کی توفیق بھی دی ہے، تیری زبان میں بھی اثر ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ میری زبان میں اثر نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میری زبان میں اثر نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میری زبان میں اثر نہیں ہے۔ جب میں آپ کو روک رہا ہوں تو آپ نے میری بات سنی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تمہاری کوئی بدبختی ہے یا پھر میری زبان میں اثر نہیں ہے کہ جو میری بات آپ کے دل میں نہیں اتر رہی۔ میں مثالیں دے کے بھی سمجھایا، طنز و مزاح کر کے بھی سمجھا رہا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی سمجھا رہا ہوں، نرم الفاظ کے اندر بھی سمجھا رہا ہوں، سخت الفاظ کے اندر بھی سمجھا رہا ہوں، ہر لہجہ ہر طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سننے والے لاکھوں ہیں، ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ چلو جو سنے کسی کی سمجھ میں بات آ جائے کہ بھائی یہ دنیا موت کا کنواں ہے، یہ موت کا کنواں ہے۔
تمہیں حالات نے، تمہیں لالچ نے، تمہیں ہرس نے اور تمہیں فی زمانہ ڈبہ پیروں نے اس میں اتار تو دیا ہے، اب اس میں نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ میری بات پہ بھروسہ کر کے اللہ کے بعد جہاں ہو وہیں پہ بس رک جاؤ، جہاں ہو وہیں پہ رک جاؤ، ہینڈز اپ کر دو، ہاتھ کھڑے کر دو کہ مزید کچھ نہیں کرنا، اور اللہ کی مدد کا بھی انتظار کرو۔ اب اللہ کی مدد آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تیرے پکارنے کے اوپر ہے، تو کیسی درد کے ساتھ پکارتی ہے یا درد کے ساتھ پکارتا ہے، یہ تیرے پکارنے کے اوپر ہے۔ ہمارا کام، رہبر کا کام، شیخ کا کام، استاد کا کام، مرشد کا کام، اور جس طرح مجھے کہتے ہیں پروفیسر، تو پروفیسر کا کام صرف اتنا ہی ہے، آپ کو بتانا، اور وہ میں آپ کو بتا نہیں رہا بلکہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے رک جاؤ۔ آج تم تباہ ہوئے ہو، کل تمہاری قبر بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ بتاؤ، تم تو قبروں میں اتر جاؤ گے، تمہاری نسلوں کا کیا بنے گا؟ ایسی دلدل میں پھنسا کے اپنی نسلوں کو جاؤ گے اور کہتے کہ جاؤ گے ہم وظیفے کرتے رہے ہیں، ہم وظیفے کرتے رہے ہیں۔ کوئی تمہاری قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، گھر میں بھی کوئی احسال ثواب کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب اولاد ہی نافرمانی کے رستے پہ چل پڑے گی، مرتد ہو جائے گی، مشرک ہو جائے گی، گنڈے لچے بن جائیں گے، کون تیرے لیے ہاتھ اٹھائے گا؟ کون تیرے لیے ہاتھ اٹھائے گا؟ تو اس لیے میں سمجھا نہیں رہا، ترلا کر رہا ہوں، منت کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کہ بھائی جہاں ہو ٹھہر جاؤ اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو، اور اللہ کی مدد کو پکارنے کے لیے یا اتارنے کے لیے یا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے دو اعمال بتا رہا ہوں جو سب سے زیادہ مجرب ہیں، جن کا تعلق ہی رحمت کے سمندر کے ساتھ ہے، اور دونوں اعمال کے ہیں جمالی ہیں۔ ایک ہے درود پاک اور ایک ہے استغفار۔ تو اگر درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے جتنی بھی میں نے باتیں کی یا جتنے بھی اب تک بیانات ہوئے، کلام ہوا، ان تمام احادیث مبارکہ کو ایک طرف اگر کر دیں تو درود پاک کی فضیلت کے لیے قرآن ہی کافی ہے کہ جو رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہی قرآن میں جو آیا ہے سورۃ احزاب کے اندر، یہ درود پاک کی فضیلت کے لیے کافی بھی ہے، شافی بھی ہے۔ اگر کوئی اور حکم نہ بھی ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان نہ بھی ہو، تو جب رب نے یہ فرما دیا کہ یہ کام میں خود کر رہا ہوں، تو جو رب کام کر رہا ہے کیا معاذ اللہ وہ کم شان والا ہے؟ وہ کم شان والا ہے؟ بقیہ جتنا بھی قرآن ہے وہ بھی تو میرے رب کا ہے نا۔ تو کسی قرآن کی صورت کے بارے میں، کسی وظیفے کے بارے میں رب نے یہ فرمایا کہ یہ وظیفہ میں کرتا ہوں؟ بس یہ امت کی ایسی مت ماری گئی ہے، حرام کھا کھا کے، اور کچھ پیشواؤں نے مت مار دی ہے جھوٹے فضائل سنا سنا کے، کہ اب امت کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی سارے وظائف بے شک قرآن سے ہی ہیں، لیکن رب فرماتا ہے کہ میں یہ وظیفہ خود بھی کرتا ہوں۔ لیکن درود پاک کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، اس میں جھول نہیں ہے، شک نہیں ہے، وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي، اور اس کے تمام ملائکہ نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خوب درود و سلام کا ہدیہ بھیجو یا پیش کرو۔ یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، فرشتے کر رہے ہیں، اے ایمان والو اس کام میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ جب میری رحمت نبی علیہ السلام کے اوپر چھم چھم برسے گی، تمہارے اوپر بھی چار چھینٹیں پڑ جائیں گی، تمہاری بگڑی بھی بن جائے گی۔ اللہ بولو یہ اتنا محفوظ راستہ، اور رب ہمیں بلا بلا کے، یا ایھا الذین آمنوا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ آوازیں دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ ہماری بدبختی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ بلائے تو نہیں جانا، پیر بلائے، رسالہ بلائے، پنسورتا بلائے، ان کے لکھنے والے بلائیں تو ان کی بات ماننی ہے، عامل بلائے تو اس کی بات ماننی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کی پکار کو، ندا کو ہم نے نظر انداز کرنا ہے، پھر اس کا نتیجہ بھی وہی نکلا ہے۔ پھر اگر آپ نے اللہ کی بات کو نظر انداز کیا ہے تو پھر بھگتو، پھر اب چیختے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ اب برداشت کرو
کہ سالوں جو ہے اس حکم کو پامال کیا ہے اور اپنی منمانی والے وظائف کیے ہیں، تو تھوڑا سا بھگتو، اب برداشت کرو۔ اب اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نے 18 سال تیرا انتظار کیا ہے، تو 18 مہینے انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے 50 سال تیرا انتظار کیا ہے، 49 سال تیرا انتظار کیا ہے، 45 سال تیرا انتظار کیا ہے، 30-35 سال سے تے کم کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے برسوں تیرا انتظار کیا ہے کہ بندے تو کس رستے پہ لگا ہوا ہے، میری مدد اس رستے پہ آنی نہیں ہے، اس طریقے سے آنی نہیں ہے۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں جو میں کرنا پہ ہے ادھر ہی آ جا، جو میں کر رہا ہوں وہ کیے جا، میں نبی پہ رحمت تمام کیے جاؤں گا، تھوڑی سی تیری جھولی میں بھی رحمت کی چھینٹیں پڑتی جائے گی، تجھے تو ایک رحمت کی چھینٹ بھی مل گئی تیری بگڑی بن جانی ہے، تجھے ایک چھینٹ بھی مل گئی تو تیری بگڑی بن جانی ہے، تو کدھر لگا ہوا ہے؟ لیکن تو نے 18 سال 20 سال 25 سال 10 سال رب کو پیٹھ کیے رکھی ہے، اور اب شافی کی بات سمجھ آئی ہے تو اب تو بے صبرا ہو گیا ہے کہ راتوں رات مسئلہ حل ہو جائے۔ نہ لالا نہ، اب نہیں راتوں رات مسئلہ حل ہوتا، سالوں لگے ہیں برباد ہوتے، سالوں لگیں گے آباد ہوتے۔ اب تو صرف امید میں یہ دے رہا ہوں کہ رحمت کے نظام کو پکارو، اب وہ تیرے پکارنے کے اوپر ہے، تو ایسی درد کے ساتھ پکار کہ سجدے سے سر اٹھائے اللہ تیرے حالات بدل دے۔ ورنہ جو اصول اور ضابطہ ہے وہ سالوں لیتا ہے، گھڑیاں نہیں لیتا، گھنٹے نہیں لگتے، دن نہیں لگتے، سالوں آباد ہونے پہ لگتے ہیں، سالوں لگتے ہیں۔ اللہ والوں کچھ اپنی عقل بھی استعمال کرو، جب بے صبری ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہو، پھر میسج پہ میسج، پھر میسج پہ میسج۔ اب ایک بلڈنگ بنی ہے، ایک پلازا بنا ہوا ہے، مثال کے طور پہ وہ 50 منزلہ پلازا ہے، بنتے ہوئے دن رات بھی کام ہو تو 4-5 سال، بڑی کمپنیاں بھی ہوں تو 4-5 سال لگیں گے، تب جا کے 50 منزلہ پلازا بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور گراتے ہوئے ایک بلاسٹ کرو، ایک پل کے اندر ساری عمارت گر گئی۔ اب بناتے ہوئے کتنا عرصہ لگا؟ کم از کم کوئی بڑی کمپنی بنائے تو 4-5 سال، اور گراتے 4-5 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، ایک ڈائمنڈ لگائیں گے، بلاسٹ کریں گے، سارا پلازا نیچے آ جائے گا۔ تو آپ نے برباد ہوتے لگائے ہیں 35 سال 25 سال 10 سال، اب تو آباد ہونا ہے، آباد پہ تو وقت زیادہ لگتا ہے، اور لوگ اب کیا بے صبرے ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن اب ہم اس میں سے نکلیں کیسے؟ بھائی نکلنے کا طریقہ بتا دیا ہے، لیکن راتوں رات آپ نکل نہیں سکتے۔ ہاں راتوں رات اللہ چاہے تو وہ نکال سکتا ہے، وہ اب آپ کے اوپر ہے، ایسا رو رو کے اللہ کو پکارو، اس کی مدد کو آوازیں دو، سجدے میں سر رکھ کے راتوں کو روئیں، آخری پیر اللہ کو مناؤ، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، جن کے لیے غلط وظائف کیے، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان سے جا کے معافیاں مانگو، ان کو راضی کرو، اگر کسی کو نقصان وظائف کے ذریعے پہنچایا ہے تو ان کو راضی کرو، جس نیت سے وظائف کی ہیں، اگر کوئی بری نیت سے وظائف نہیں کیے تو اللہ کو مناؤ، اگر کوئی بری نیت سے وظائف کی ہیں تو مخلوق کو بھی مناؤ، پھر دونوں کو منانا پڑے گا، اللہ کو بھی مخلوق کو بھی، تب معافی ہوگی۔ اور اگر غلط نیت سے وظائف نہیں کیے، محض اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کیے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیے، تو پھر اللہ کو مناؤ، وہ اللہ راضی ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک پل میں نکال دے۔ یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اللہ ان کا پابند نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا نظام ہے وہ اس کا پابند ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ اصول کی کر رہا ہوں، وہ نظام کی کر رہا ہوں، وہ تجربے کی کر رہا ہوں، وہ مشاہدے کی کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت کی بات نہیں کر رہا۔ وہ ایک پل میں نکال دے وہ میرا پابند ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا یا جو ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ آپ کی تڑپ ہے، یہ آپ کی تڑپ ہے کہ اما ہاجرہ کی طرح تو بھی دوڑ پریشان ہو کے مضطرب ہو کے، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے رب نے جیسے پانی نکال دیا، وہ تو ایسی قدرت رکھتا ہے، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی بوند نہیں تھی، تو اللہ کو ماں کا دوڑنا، مضطرب ہونا، پریشان ہونا، بے چین ہونا، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، اللہ کو ادا پسند آ گئی، اللہ کو ادا پسند آ گئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ پاؤں اپنے رگڑے، ایڑیاں رگڑی، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، کبھی ایڑیوں سے بھی پانی نکلا ہے،
کبھی ایڑیوں سے بھی پانی نکلا ہے. میرے رب نے مدد بھیج دی, جبریل امین علیہ السلام نے آ کے پر مارا, زمین شک ہو گئی, پانی نکل آیا. پھر پانی بھی ایسا نکالا کہ قیامت تک کے لیے نکال دی. تو اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ یہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے. اما ہاجرہ کی طرح تڑپو, اب مصلے پہ لوٹلیاں لو, اب روئے پیٹیں, اللہ کو مناؤ, اللہ کے سامنے ناک رگڑو, تو پھر انشاءاللہ العزیز مدد آ کے رہے گی. جو اما ہاجرہ کے لیے مدد آئی, اس کی ایک خیرات یا ایک چھینٹ ہمیں مل گئی, ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ العزیز. ہم تو رستے بتا سکتے ہیں کہ رحمت کو متوجہ کرنے کے. وہ کتنے رستے بتائے ہیں؟ 2. ایک ہے درود پاک کا, اور ایک رستہ ہے استغفار کا. حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے فرمایا کہ اے میرے محبوب, جو تیرے پہ ایک بار درود پڑھے گا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, میں اس پہ 10 بار درود پڑھوں گا. کسی وظیفے کے ساتھ ہے, چاہے وہ قرآن سے ہی ہو, کسی وظیفے کے ساتھ یہ ہے کہ تو ایک بار یہ آیت پڑھے گا تو میں تیرے ساتھ یہ کروں گا, میں تیرے ساتھ یہ کروں گا. جو وعدے درود و سلام کے ساتھ ہیں وہ کسی وظیفے کے ساتھ نہیں ہیں, چاہے وہ قرآن ہی سے کیوں نہ ہو, چاہے احادیث مبارک سے ہی کیوں نہ ہو. جندر مندر تعویذ کی میں بات نہیں کر رہا. ابو طلحہ انصاری کیا روایت کرتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے کہا کہ اگر تیرا کوئی امتی ایک بار درود پاک پڑھے گا تو میں 10 بار اس پہ درود بھیجوں گا, اور اگر تیرا کوئی امتی ایک بار سلام تیرے پہ بھیجے گا میں 10 بار اس پہ سلام بھیجوں گا. تو ایک بار کہے گا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد, تو اللہ سے اپنے محبوب کے لیے رحمت مانگے گا, سلامتی مانگے گا, برکت مانگے گا. تو ایک بار مانگے گا, اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ 10 بار تیرے پہ رحمت نازل کروں گا. تو جب تیرے پہ یوں رحمت نازل ہوگی تو انشاءاللہ پھر تیری آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے, اللہ ان آنسوؤں کی قیمت لگا کے دکھائے گا. تجھے رجس سے, دنیا کی جو پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں, ان سے اللہ نکال کر زمانے کو دکھائے گا کہ پھنسانے والا بھی میں ہوں اور نکالنے والا بھی میں ہوں. امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد, یعنی میری وفات کے بعد, جو میرا امتی میرے پہ سلام بھیجے گا, کیا کرے گا؟ سلام بھیجے گا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میرے پہ سلام بھیجے گا تو وہ سلام جبریل امین علیہ السلام میرے پاس لے کر آئیں گے. ہے مسلمان تو کس کام پہ لگ گیا کہ تو سلام پڑھے, گناہگار پاپی ہو کے, ایک ادنا امتی ہو کے, تیری کوئی اوقات, تیری کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ نبی کے سامنے نہ جبریل امین علیہ السلام کے سامنے. تو تیرا سلام لے جانے والا کون ہے؟ نوریوں کا سردار. اور جس کے پاس سلام جا رہا ہے وہ ولیوں اور نبیوں کا سردار, اللہ کا محبوب. تو اپنی شان دیکھ, اپنی ٹور دیکھ, اللہ نے تجھے مقام کیا دیا ہے. تو پیروں کے پیچھے لگ گیا کہ یہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا, تو یہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا. ہوا تو کچھ نہیں ہے, پر تو پھائے ضرور لگ گیا ہے. باقی تو کچھ نہیں ہوا, تو کھڈے لائن ضرور لگ گیا ہے, اور ایسا لگا ہے ساتھ دوسروں کو بھی لگا دیا ہے. معاشرہ بھی سارا تباہ کر کے رکھ دیا, بیڑا غرق کر کے امت کا رکھ دیا ہے. تو جس نے ایک بار سلام بھیجا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میں سلام لے کر آؤں گا, میں سلام لے کر آؤں گا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل جب سلام لے کر میرے پاس آئیں گے اور مجھے آ کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ, آپ کے فلاں امتی نے فلاں بن فلاں, یعنی فلاں جو جس فلاں کا بیٹا ہے, فلاں بن فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے. پھر سنو تمہارا نبی کیا آگے سے کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جبریل میرے پاس سلام لے کر آئے گا میرے امتی کا, پھر میں جواب میں کہوں گا اس پہ بھی سلام ہو, اس پہ بھی سلام ہو. پھر میں اس کے لیے دعا کروں گا, پہلے سلام کا جواب سلام کے ساتھ, پھر دعا کروں گا کہ اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو, اس کے اوپر بھی اللہ کی برکت نازل ہو. تو مسلمان, تو نے یہ رستہ چھوڑ کے تو کس طرف لگ پڑا, تو کس طرف لگ پڑا. اور اب اگر تجھے بات سمجھ آ گئی ہے, اب تیرے سے صبر نہیں ہو رہا
کہ راتوں رات جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے. تو بھائی راتوں رات مسئلہ حل کرنا اس کا طریقہ بھی بتا دیا. اللہ کو مناؤ, ایسے درد کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ میں نہیں کر سکتا, نہ زمانے میں کوئی پیر کر سکتا ہے, اس لیے ہم دھوکے میں بھی نہیں رکھ رہے آپ کو. اور اللہ کو پکارنے کا جو طریقہ ہے رحمت کا, وہ دو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں, کہ ایک درود پاک کے ذریعے اور ایک استغفار کے ذریعے. تو اللہ والو جن مسائل کے اندر آپ پھنسے ہیں, چاہے غلط وظائف پڑھ کے رجت کا شکار ہوئے ہیں, یا آپ نے وظائف نہیں پڑھے, ویسے ہی حالات نے آپ کو گھیر لیا ہوا ہے, یا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑ میں آئے ہوئے ہیں, مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہے, گھر میں لڑائیاں ہیں, بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, بچوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی, یا گھر میں اور طرح کے مسائل ہیں, یعنی بیماریاں ہیں, جادو ٹونا ہے وغیرہ, کسی طرح کے مسائل میں ہیں. اللہ والو جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ کلی طور پہ جمالی عمل ہے, اور کملی والے پہ یوں پڑھو درود, بسم اللہ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. اللہ بولو یہ ایسا عمل ہے کہ یہ دوہرا ذکر ہے, یعنی یہ ذکر الہی بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے. اور اس کے اندر کیا ہے, دعائیں ہی دعائیں ہیں رحمت کی. پہلے آپ دعا کر رہی ہیں دعائے رحمت نبی علیہ السلام کے لیے, پھر آپ دعا سلام بھیج رہی ہیں نبی علیہ السلام کو, پھر اس کے بعد کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ, پھر اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ جو غلط وظیفے پڑھے یا اللہ معاف کر دے. پتہ نہیں تھا, اب شافی نے آنکھیں کھولی ہیں, ہمیں تو آج پتہ چلا ہے کہ اپنے ہاتھوں ہی میں جو ہے وہ ظلم کر بیٹھا یا ظلم کر بیٹھی, میں نے اپنے ہاتھوں ہی اپنے پیارے بچوں کو, اپنی اولاد کو برباد کر کے رکھ دیا, ان کے رزق باندھ دیے, ان کے رشتے باندھ دیے, اور میں یہ کہتی رہی کہ انہاں دی پھوپھی نے باندھ دیتے نے, انہاں دی جٹھانی نے باندھ دیتے نے, یا میری جٹھانی نے باندھ دیے ہیں, یا میری بھابھی نے باندھ دیے ہیں, میری خالہ نے باندھ دیے, ہماری ہمسائی نے باندھ دیے ہیں. ہم تو یہ روتے رہے, ہمیں کیا پتا تھا کہ میرے ہی وظیفے میرے ہی اولاد کو اجاڑتے جا رہے ہیں. مجھے نہ شرائط کا علم تھا, میں تو ثواب سمجھ کے یا اللہ کرتا رہا یا کرتی رہی. یوں اللہ کو مناؤ, اللہ کو مناؤ. اور ساتھ جب آپ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھو گے تو ایک درود کے بدلے 10 درود اللہ بھیجے گا, اور نبی علیہ السلام الگ دعا کریں گے. پھر جب ایک سلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو ایک سلام کے بارے میں جواب آئے گا, اور اللہ 10 بار سلامتی نازل کرے گا. اور پھر جب اتنا رحمت کا اور سلامتی کا ماحول بنا ہو تو بس وچ اپنی درخواست دے دو, اے اللہ میری تو کم بن جائے گا. ہم تو آپ کو سکھا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں. ہم آپ کو ٹوٹکے دے سکتے ہیں کہ بھئی ایسے کرو کام ہو جائے گا, ایسے کرو کام ہو جائے گا, انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا, اور ہو جاتا ہے. تو اب آپ نے درود پاک کون سا پڑھنا ہے, بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ, بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. اللہ بولو یہ جو درود پاک ہے اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا, کئی دفعہ کلام ہو چکا ہے. یہ تھوڑی سی بات میں آپ کو بسم اللہ کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں کہ اس درود سے پہلے ہم نے بسم اللہ کیوں لگائی ہے. یہ بڑی دلچسپ ہے اور بڑی معلوماتی آپ کے لیے, روحانیت کے جو راہ کے مسافر ہیں ان کے لیے. درود پاک اتنا بھی کافی ہے, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, یا اللہم صلی علی محمد, یہ بھی درود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بسم اللہ کیوں لگایا. کسی ارسطو کو بھی یہ بات اٹک سکتی ہے نا کہ بھئی یہ بسم اللہ کیوں لگا رہے ہیں, اور ادھر پیچھے جا کے استغفر اللہ یہ آپ کیوں لگا رہے ہیں. پریفکس بھی اور سوفکس بھی, آگے بھی لگایا اور پیچھے بھی لگایا ہے, دم بھی لگا رہے ہیں اور آگے بھی آپ لگا رہے ہیں, گردن بھی لگا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایسے الٹے سیدھے فکرے بولتے ہیں. تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ والا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو درود پاک ہے, یہ درود پاک ہم ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے. بات سنیں توجہ کے ساتھ, یہ درود پاک ہم ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے. ہماری پہلی ترجیح ہمارا علاج ہے. یہ پہلی ترجیح ہماری کیا ہے, علاج ہے. ثواب ہماری دوسری ترجیح ہے. ثواب ہماری دوسری ترجیح ہے. اگر محض ثواب کمانا ہے تو درود ابراہیم پڑھو. اگر ثواب کمانا ہے تو سب سے افضل کون سا ہے,
درود ابراہیم ہے، درود ابراہیم پڑھو، پھر میری بات پہ کیوں لبیک کہہ رہے ہو؟ ہم بات کرتے ہیں علاج کی، ہم بات کیا کرتے ہیں؟ علاج کی۔ اب کوئی یہ سن کے کہے کہ جی پہلے بسم اللہ لگا دیا، ادھر استغفر اللہ لگا دیا، حدیث میں ایسے کیسے آیا ہے؟ تو ڈاکٹر نے 3 گولیاں لکھ دیں تو ڈاکٹر کا گریبان کیوں نہیں پکڑ لیا کہ 1 لکھنی تھی 3 کیوں لکھ دیجیے؟ تو بھائی جتنی علامات ہوں گی، جتنی بیماریاں ہوں گی، اتنی گولیاں ہوں گی۔ ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، وہ خوراک سے تیرا پیٹ نہیں بھر رہا، وہ علاج کر رہا ہے۔ بے نہیں، میں ثواب کے ذریعے تیرا نامہ اعمال نہیں بھر رہا، تیرا علاج کر رہا ہوں۔ اب سمجھ آگئی کھوپڑی شریف میں کہ یہ جو آگے اور پیچھے لگا ہے بسم اللہ اور پیچھے لگا ہے استغفر اللہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ بولو بسم اللہ، کتنا؟ بسم اللہ، یعنی یہ جو 2 لفظ ہے، بسم اللہ 2 لفظ ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اس کے اندر ایسا کمال ہے کہ جب آپ یہ پڑھو گے بسم اللہ تو آپ کو اس عمل کے ساتھ خضری عمل پڑھنا یا روحانی بدنی زمینی حصار نہیں کرنا پڑے گا، حصار نہیں کرنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ اپنا لباس بدلنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں یا میاں بیوی خلوت کرتے ہیں وہ بسم اللہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے اور فرشتوں اور ان کے اور شیاطین جنات کے درمیان میں پردہ آ جاتا ہے، حجاب آ جاتا ہے۔ تو وہ حضرات جو جادو کے مارے ہوئے ہیں، رجت کے مارے ہوئے ہیں، ان کے اوپر شیاطین چمٹے ہوئے ہیں، جب وہ حصار کے بغیر کوئی عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کو وہ عمل نفع کی بجائے نقصان دے گا، جیسے پہلے نقصان دیتا رہے۔ جب وہ ہر بار بسم اللہ کہیں گے، بسم اللہ کہیں گے تو یہ حصار نورانی جو ہے ان کے گرد بنتا جائے گا، بنتا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جو پہلے نقصان ہو چکا ہے وہ سو ہو چکا ہے، مزید نقصان نہیں ہوگا۔ اب انہیں درود پاک نفع دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، اس بمر سے انشاءاللہ نکالتا جائے گا۔ تو جو پہلے بسم اللہ ہم نے لگائی ہے وہ حصار ہے۔ جیسے کوئی بجلی کا کام کرتا ہے تو پہلے وہ کیا پہنتا ہے؟ گلوز پہنتا ہے، دستانے پہنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح گھر میں آپ کچن میں کام کرتے ہیں تو آپ کیا پہنتے ہیں؟ ایپرن پہنتے ہیں، یعنی نیپکن جو ہوتی ہے بڑی، جس کو ایپرن کہتے ہیں یا اپر کہتے ہیں، وہ آپ لگاتے ہیں گھر میں کہ میرے کپڑوں کے اوپر چھینٹے نہ پڑے۔ اس طرح ہم لوگ ہیں، ہم تھیٹر میں کام کریں یا آپریٹ کرتے ہیں تو ہم پوری اپنی وردی پہنتے ہیں، پھر اوپر ایپرن بھی پہنتے ہیں تاکہ جو بلڈ پڑے، چھینٹے ہوں اس کے اوپر آئے۔ پھر اپنی حفاظت کے لیے گلوز بھی پہنتے ہیں، پھر ہم پروٹیکٹیو لینس بھی لگاتے ہیں، گلاسز بھی لگاتے ہیں، سر پہ ہم لگاتے ہیں ماسک لگاتے ہیں تاکہ کوئی بال ٹوٹے نہ اور بال کام میں رکاوٹ نہ پڑے۔ پھر سانسوں کو روکنے کے لیے ہم منہ کے اوپر ماسک بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اپنی حفاظت۔ حقیقت میں اس کا نفع مریض کو بھی ہو رہا ہے کہ مریض کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ جب میں یوں سانس لوں گا تو میرے سانس کے ذریعے جو جراثیم نکل رہے ہیں یا مریض کے جو جراثیم خون نکلنے کے بعد یا اس کا جسم جو کھولا ہے حصہ، اس سے جو جراثیم نکل رہے ہیں وہ میرے اندر جائیں گے، میرے اس کے اندر جائیں گے تو یا میں بیمار ہو جاؤں گا یا اس کو انفیکشن ہو جائے گی، یعنی آپریشن کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ دنیا کے سارے معاملات ہمیں سمجھ آتے ہیں لیکن روحانیت سمجھ نہیں آتی۔ تو پہلا حصار، رجت میں ہم پھنسے کیوں ہیں کہ ہمیں حصار کا پتہ نہیں تھا، شرائط کا پتہ نہیں تھا۔ تو یہ جو بسم اللہ ہے یہ حصار ہے، یہ کیا ہے؟ حصار ہے۔ جو آپ مثال کے طور پہ آپ روزانہ صرف 100 بار پڑھتے ہیں تو 100 بار آپ نے حصار کیا، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بار بار آپ حصار کر رہے ہیں۔ تو اللہ والو جو بندہ 1000 مرتبہ 1500 مرتبہ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے روزانہ پڑھے گا تو 1500 بار اپنا حصار کرے گا۔ ذرا سوچو مہینے 2 کے بعد اس کا حصار کتنا مضبوط ہو چکا ہوگا۔ اس کو باہر کے شیاطین جو غلط وظائف سے چمٹے، جن کے ساتھ دشمنی پڑی، وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے؟ نہیں پہنچائیں گے۔ اب کیا ہو جائے گا؟ اس حصار کے اندر جو گند ہے وہ درود پاک سے صاف ہوتا جائے گا، صاف ہوتا جائے گا، تو ہماری منزل آسان ہو جائے گی۔ اور درود پاک پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی گڑی رحمت کی آ گئی کہ اللہ کو درخواست دی استغفر اللہ، تو اللہ انہی چوک کے باہر مار دیتا، کم بن جائے گا۔ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ مہینے 10 دن پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی تان آپ کے رب کے ساتھ جڑ جائے تو ایک پل میں آپ نکل جائے۔
تو یہ جو استغفراللہ لگایا ہے پیچھے، اس میں حکمت اللہ والو یہ ہے کہ پہلے آپ نے کیا کیا، بسم اللہ کا حصار، پھر آپ نے پڑھا درود و سلام، یعنی رحمت کو متوجہ کیا۔ جب رحمت متوجہ ہو گئی تو ہم کیا بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان، ہم نے اپنی جھولی پھیلا دی، استغفراللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو اللہ والو اب ہم یہی تو لینے بیٹھے ہیں، ہم ثواب لینے تو بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ جو رجت کے مریض ہیں، میں لفظ کیا بول رہا ہوں بار بار، مریض ثواب لینے جاتا ہے، مریض شفا لینے جاتا ہے، علاج کرواتے کرواتے جو اس کو ثواب ہو جاتا ہے وہ اس کی دوسری ترجیح ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، کسی مریض کو آرام نہیں آ رہا لیکن وہ ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہے، تو آپ اس کو جتنا بھی حوصلہ دیں، بھائی تجھے ثواب ہو رہا ہے، وہ کہے گا بھائی یہ ثواب اپنے کول رکھو، میں رہا ہو یہ ثواب، تو مجھے شفا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ والو ہم اس وقت جو بات کرتے ہیں وہ شفا کی کرتے ہیں، ہم ثواب کی نہیں۔ ثواب لینا ہے تو علماء کے، مولویوں کے پاس جاؤ، اور ثواب کے اور بہت سے کام ہیں، ہم تو آپ کے علاج کے طور پہ بات کر رہے ہیں۔ اب پہلے کیا ہوا، ہم نے حصار کیا، پھر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ درود پڑھ کے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا۔ جب رب کی رحمت متوجہ ہو گئی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق کہ جو ایک بار درود پڑھے گا میں 10 بار درود بھیجوں گا، جو ایک بار کملی والے پہ سلام بھیجے گا میں اس پہ 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق یا اللہ کے وعدے کے مطابق سلامتی کا نظام ہم نے پکڑ لیا کہ ہم درود پاک پڑھ لیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے رحمت اور سلامتی متوجہ ہے۔ جب نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، نبی پہ سلام بھیج رہے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، تو بچے اپنی اپلیکیشن لا دیتی ہے، اندر ہی ہم نے اپنی درخواست لگا دینی جس کام کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ کس کام کے لیے بیٹھے ہیں؟ اے اللہ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، وظیفے غلط میں نے پڑھے، بندش ان کو لگ گئی، بیٹوں کا کاروبار نہیں چلتا، وظیفے میں نے غلط پڑھے، تباہ وہ ہو گئے ہیں، وظیفے میں نے غلط پڑھے، میاں میرا بیمار ہو گیا ہے۔ اگر میاں نے پڑھے ہیں تو وہ اللہ سے معافی مانگے کہ میں نے غلط وظیفے کیے، اولاد میری برباد ہوگی، بیوی میری بیمار ہوگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفراللہ۔ تو یہ اللہ والو پورا فلسفہ ہے، پوری سائنس ہے یا پوری حکمت ہے جو میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ کے اندر کھول کے بیان کر دی کہ یہ 3 اذکار کیوں جوڑے گئے ہیں۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس درود پاک کو کم از کم 2100 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ اللہ تقدیر بدل دے گا، حالات نہیں، اللہ تقدیر بدل دے گا۔ اللہ تیری نسلوں کو سنوار دے گا، تجھے نہیں تیری نسلوں کو سنوار دے گا۔ تو نے وظیفے پڑھ پڑھ کے نسلوں کو اجاڑ دیا، اب شافی کے کہنے پہ ساری زندگی یہ عمل کر، اللہ تیری نسلوں کو سنوار کے دکھائے گا۔ پھر تجھے پتہ چلے گا کہ ہم کیا بتاتے ہیں، اور جو رسالے بیچتے ہیں، 5 صورتیں بیچ رہے ہیں، رسالوں کی کتاب پہ دکانیں بنائی ہوئی ہیں، چینلز بنائے ہوئے ہیں، وہ کیا بیچ رہے ہیں، یہ ساری بات کھل کے تیرے سامنے آ جائے گی کہ نوکری کون کر رہا ہے اور نوٹ کون چھاپ رہا ہے۔ ساری بات کہانی سمجھ آپ کو آ جائے گی۔ تو آج کے بعد وہ تمام حضرات جو رجت کے مارے ہوئے ہیں، مریض ہیں، تکلیفوں کے اندر ہیں، یا انہوں نے یہ بیان آج پہلی بار سنا ہے اور وہ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ خضری عمل کا حصار کریں گے۔ خضری عمل کا بیان جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سن لیں، ہر نماز حصار کے ساتھ۔ اس کے بعد درود پاک، درود پاک کون سا؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ تو 5 کام میں بتاتا ہوں کہ 5 کام کرنے، 5 سے باہر نہیں جاتا۔ کون سا کام؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، درود پاک کثرت کے ساتھ، استغفار کثرت کے ساتھ۔ تو جب یہ والا درود پاک آپ پڑھیں گے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو کیا ہوگا کہ آپ کے دونوں کام ایک ہی وقت میں ہو جائیں گے، یعنی درود پاک بھی ہو گیا اور استغفار بھی ہو گیا، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ دونوں ہو گئے۔ اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے آپ کو۔ مجھے بتاؤ اللہ والو زندگی کتنی آسان ہو گئی کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے،
حصار کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنا کڑا دینا ہے، اپنے آل اولاد کا، اپنے گھر بار کا حصار کرنا ہے، اور اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پاکی نپاکی وضو بغیر وضو ہر طرح آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رزق بھی کھول دے گا، اللہ بندشوں کے دروازے جو بند ہوئے، بندشیں لگی، اللہ بندشیں بھی توڑ دے گا، اللہ عافیت سلامتی کا خیر کے رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا۔ بیمار ہیں اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا، جادو کے مریض ہیں اللہ جو گرے لگی ہیں اللہ کھول کے دکھائے گا۔ جس مسئلے کے لیے، جس پریشانی کے لیے اور رجت کے لیے پڑھیں گے تو اللہ ان تمام اثرات سے آپ کو پاک کر کے دکھائے گا۔ اور باقی دو کام کون سے ہیں؟ رزق حلال کمانے کی کوشش اور آنکھوں کی حفاظت، وہ تو احتیاط ہے، وہ تو کیا ہے؟ احتیاط ہے۔ کرنے والے کام دو ہی ہیں، ایک 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، اور دوسرا کیا ہے؟ درود پاک اور استغفار۔ تو جو عمل آج میں نے بتایا ہے وہ ایک کے اندر ہی سارا کچھ آ جاتا ہے، یعنی ذکر الہی بھی اس کے اندر ہے، ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے اندر ہے، اور دعا بھی اپنی بخشش کے لیے اس کے اندر ہے، سارا کچھ اس کے اندر ہے۔ بسم اللہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ، اور 2100 بار جو پڑھنا ہے اس میں یہ ہے 2 تسبیحاں 3 تسبیحاں بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر سارے کا سارا چلتے پھرتے اللہ والو پڑھو گے تو وہ نفع نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم 2100 بار ہے بھائی، آپ روزانہ 21,000 بار پڑھو، 2,10,000 مرتبہ روزانہ پڑھو، یہ آپ کے اوپر ہے۔ میں نے جو خوراک بتائی ہے، ڈوز بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ کم از کم، اس سے اوپر کی کوئی حد نہیں، آپ 1,00,000 مرتبہ روزانہ پڑھو۔ سورۃ بقرہ بھی تو 2.5 سپاروں کی پڑھی ہے نا، بابے دے کہن دے، وہ حرم والا بابا، حرم والے بابے نے ایسی ات چکی یہ، اس نے امت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ وہ بیٹھا ہے ایسی جگہ پہ، وہاں پہ کوئی چوڑا چمار بھی بیٹھ جائے تو لوگ اس کو بھی کیا سمجھیں گے؟ یہ معتبر ہے، تو وہ تو عالم دین ہے۔ تو جب عالم دین، جب اس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بھائی جو تیرا شعبہ ہے تو وہ کام کر، تو بابا کس کام لگ گیا ہے؟ تیرا کام وظائف بتانا ہے، یا تو نے چلے کاٹے ہیں، تو نے وظائف کی ہیں، کسی کا مرید ہوا ہے؟ تو حرم میں بیٹھ کے لوگوں کے مذاق اڑاتا ہے، مشائخ کے مذاق اڑاتا ہے، پیروں کے مذاق اڑاتا ہے، تو تیرا کام ہے فقہ کے مسائل ہیں لوگوں کو بتا، عمرے کا طریقہ، عمرے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، دم کیسے دینا ہے، حج کا طریقہ بتا، یا اور دیگر جو فقہ کے مسائل ہیں وہ بتا، تو کیڑے کام پہ آ گئے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ کیونکہ وہ وہاں جو شخص بیٹھا ہوگا، میں نے کیا کہا، وہ کوئی ہماری طرح چوڑا شمار بھی ہوگا، تو وہ جگہ ایسی ہے کہ لوگ اس کو کیا جانیں گے؟ معتبر، کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے۔ اب مجھے فقہ کا علم نہیں ہے تو کیا میں بزرگ نہیں بن سکتا؟ بھائی دین کے شعبے ہیں، اپنے شعبے تک رہو، امت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرو۔ اب میں اگر فقہ کے مسائل بتانا شروع کر دوں گا تو اللہ والو کیا ہوگا؟ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ میں قرآن کی تفسیر نہیں لکھی، میں مفسر قرآن نہیں ہوں، تو میں تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو بتاؤ امت کو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ یہ کھوپڑی میں کیوں نہیں بات آتی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ایک عالم دین کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیا کرنے لگا ہوں، میں کیا کرنے لگا ہوں۔ ہم نے ساری زندگی کھپا دی، جوانی کھپا دی ہے، ہمیں الف بے روحانیت کی ابھی تک نہیں آتی۔ ہم کہیں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے روحانیت سیکھی ہے۔ ہم نے زندگی کھپا دی تو ہمارا یہ عالم ہے۔ تو جڑے مرشد کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیر کیا ہوتا ہے، تو بتاؤ ان کو روحانیت کے بارے میں کیا علم ہوگا؟ پھر یہی علم ہوگا نا کہ سورۃ بقرہ پڑھو تو 7 کنویں دا پانی لو، 7 گھڑیاں جو پاؤ تو سارے رل کے پڑھو تاکہ کٹھے اجڑو۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے، گھروں کے گھر اجڑ گئے۔ ابھی دیکھیں رات کو کھانے والی فیملی کی بات ہو رہی تھی، ادھر وہ ہمارے سے علاج کروا رہے ہیں اور ان کے گھر میں جو بابا ہے وہ سورۃ بقرہ نہیں چھوڑ رہا، تو بچے ٹھیک ہو کے بھی تو بچے بیمار ہو گئے۔ معصوم بچے ہیں، واش روم میں کھڑے ہو کے اذانیں دے رہے ہیں، بیت الخلاء میں اذانیں دے رہے ہیں۔ کوئی اس بابے کو جا کے بتائے کہ تیرے بتائے ہوئے وظیفوں نے پاکستان میں اے چند چڑھایا ہی کہ لوگوں کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا، تو حرم میں بیٹھ کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن آتا ہے تو سارے زمانے کو قرآن آتا ہے۔ ان کو تو صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جن کو تو نے سورۃ بقرہ پہ لگا دیا ہے
پھر اس کے مسلک کے مولویوں نے دے ہوا دی ہے اس وظیفے کو، وہ وظیفہ عام ہو گیا، وہ وظیفہ عام ہو گیا۔ اللہ والو آخری 10 صورتیں کتنی بار کلپتا ہوں کہ اللہ والو سیدھی کرو، تجوید کے ساتھ پڑھو، سیدھی کرو۔ آخری 10 صورتیں امت کو نہیں آتی، آخری 10 صورتیں نہیں آتی۔ سورۃ بقرہ کی بات کر رہے، تو وہ کیسا معالج ہے، وہ کیسا عالم ہے، وہ کیسا حکیم ہے جس کو امت کی نبض کا ہی پتہ نہیں کہ اس وقت امت کن حالات میں ہے۔ وہ کیسا ڈاکٹر ہے کہ مریض کو 104 بخار ہوا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے، آئس کریم کھا لو، برفی کھا لو، مٹھائی کھا لو، سموسہ کھا لو، تو اس کو ڈاکٹر کہیں گے؟ جس کو علم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ والو یہ ان کا قصور نہیں ہے، قصور ان کا یہ ہے کہ وہ اس کام میں کیوں آئے ہیں، ان کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تفسیر قرآن میرا شعبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حدیث پڑھانا یا حدیث کی شرح کرنا یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ اسی طرح فقہ ہے تو فقہ کے مسائل اخذ کرنا، بتانا یا مناظرے کرنا یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ ہمارا شعبہ کیا ہے؟ اصلاح، تزکیہ نفس۔ تو ہم کیا ہے اپنے شعبے تک محدود رہتے ہیں کہ بھئی ضروریت دین کا علم اور باقی ہمارا کام کیا ہے؟ اصلاح۔ تو جب ہم اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے اس دائرے کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی نفع ہوگا اور جو ہمارے ساتھ جڑیں گے انہیں بھی نفع ہوگا۔ جب ہم اس دائرے سے باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اب عالم بن جانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تو نے روحانیت بھی سیکھ لی ہے، 2 کتابیں پڑھ کے تو نے کہا کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا۔ یہ تو ہمارے والی بات ہو گئی نا کہ ڈاکٹر بنے تو ہم نے کہا جی ناک کا آپریشن بھی کر دو، گلے کا آپریشن بھی کر دو، دماغ کا آپریشن بھی کر دو، کوئی پیٹ کا آ گیا اس کا آپریشن بھی کر دو، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئی اس کا آپریشن بھی کر دو۔ اب وہ زمانہ جنرل سرجن والا نہیں ہے، جنرل فزیشن والا نہیں ہے، ہر کام کا اسپیشلسٹ ہے۔ ہم اپنی اوقات ممبر پہ بیٹھ کے بھول جاتے ہیں کہ میں جلال الدین سیوطی نہیں ہوں، علامہ حجر اسقلانی نہیں ہوں، میرا وہ مقام یا وہ میرا علم یا وہ میرا تقوی نہیں ہے۔ میں نے تو 4 کتابیں پڑھی ہیں تو میں ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں، میرا تو وہ علم ہی نہیں ہے، تو میں کیا کرنے لگا ہوں؟ تو اللہ جو پہلے بزرگان تھے یا علماء تھے وہ کیا تھے؟ ظاہری علوم بھی حاصل کرتے تھے اور باطنی علوم بھی حاصل کرتے تھے۔ اور آج کے علماء کی اکثریت کیا ہے کہ وہ ظاہری علوم حاصل کرتے ہیں، وہ بھی رتی برابر، نہ ہونے کے برابر، اور صدقے کے ٹکڑے کھا کے، زکاتیں کھا کے، حرام کے مال کھا کے، گناہ کر کے، اور مساجد کے اندر، مدارس کے اندر بدفعلیاں کر کے، اس گندے ماحول کے اندر وہ قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کا معجزہ ہے کہ اللہ بعضوں کو پھر بھی قبول کر لیتا ہے جو اس گند سے بچے رہتے ہیں۔ تو اس ماحول میں تم قرآن اور حدیث پڑھ کے آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے اور تم سمجھتے ہو کہ میں وقت کا علامہ جلال الدین سیوطی بن گئے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں حسن بصری بن گئے ہو۔ بھائی تمہارے پاس جتنا علم ہے اپنے شعبے تک رہو، تو امت میں بگاڑ نہ پیدا کرو۔ اسی طرح اللہ والوں پیروں نے جو ہے جو ان کا شعبہ تھا وہ انہوں نے چھوڑ کے وہ عملیات میں چلے گئے، اور عاملین تھے ان کا جو شعبہ تھا تمیز داغا وہ چھوڑ کے پیری مریدی کرنا شروع ہو گئے۔ اس سے کیا ہوا؟ ساری امت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جس طرح میں نے بات کی، چھوٹا بچہ ہے 6 سال 7.5 سال کا، 8 سال سے اوپر نہیں ہوگا، حافظ بن رہا ہے، قرآن حفظ کر رہا ہے، وہ حفظ کرنا چھوڑ چکا ہے، تو مسجد میں اذان دیتا تھا، اب مسجد میں اذان کہاں دے رہا ہے؟ بیت الخلاء میں کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے، وضو والی جگہ پہ اذان دے رہا ہے۔ اس کا باپ بتا رہا ہے جب محلے والے نمازی جو وہ ٹوکتے ہیں کہاں کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے، کہتا ہے مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس کا دادا جو ہے وہ کہتا ہے نہیں میں سورۃ بقرہ پڑھ رہا ہوں، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جو رستہ ہم نے بتایا اللہ نے بیٹی کو ٹھیک کر دیا، اللہ تیرے بیٹے کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ سارا گھر، سارے بچے تباہ کر کے رکھ دیے، غالباً 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، تو بیٹیاں بھی تباہ کر دی، بیٹا بھی تباہ کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ سورۃ بقرہ پڑھی جا رہی، نہ کوئی شرائط نہ کوئی طریقہ۔ میں نے درود پاک کا آپ کو عمل بتایا ہے اور اتنا چیخ کے کھپا ہوں کہ اس کے ساتھ بسم اللہ کیوں لگی ہے، اس کے ساتھ استغفار کیوں لگا ہے، اور بار بار حسار کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں پڑھنے کو کیا بتا رہا ہوں؟ درود پاک۔ تو ماشاءاللہ پیروں نے تو یا کہارو بھی جو ہے حسار کے بغیر پڑھا دیا ہے۔ ایک رات میں کام ہوگا، ایک رات کا عمل، جس نے پہ یا کہارو پڑھا شرائط کے بغیر اللہ نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔
اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے میں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ تم ہر جمعرات مجھے ایک بندہ لا کے دو جس نے یا قہارو پڑھا ہو، ذکر جلالی کیا ہو، وظائف کیے ہوں اور وہ بن گیا ہو، میں تمہیں 50 خاندان دوں گا جنہوں نے یا قہارو پڑھا یا رسالے کے وظائف کیے، 50 خاندان دوں گا ایک کے بدلے میں جو اجڑ گئے ہیں، تو مجھے ایک لا کے دے۔ اور 50 بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی دن ہم مریض کم دیکھے تو ہماری وعدہ خلافی نہ ہو جائے، یعنی جو ہم نے اعلان کیا وہ اس کے خلاف نہ ہو جائے، ورنہ ہم ایک ہفتے میں آپ کو 125 خاندان دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں۔ اگر 125 نہ دے 100 پہ او پہ آئے تو ہم پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہہ رہے 50 دیں گے، تو ایک لے کر آ جس نے وظائف پڑھے، شرائط کے بغیر پڑھے، بن ہادی کے بن مرشد کے پڑھے اور وہ بن گیا، ہم تمہیں ہر جمعرات کو 50 خاندان ایک سے بڑھ کے ایک بھیانک قسم کی کہانی والے، داستان عبرت والے تمہیں دیں گے ہم۔ تو اللہ نے یہ ساری باتیں میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ جی وہ بابا کہہ رہا ہے، وہ عالم کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اب یہ دیکھو کہ جس سے عمل لے رہے ہو کیا اس نے یہ خود کیے ہیں؟ خود کیے ہیں؟ کسی مولوی نے کوئی وظیفہ کیا ہے؟ کبھی کسی مولوی کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کسی پیر کے پاس جا کے بیٹھا ہو اپنی باطنی اصلاح کے لیے؟ کوئی لاکھوں میں کوئی ایک، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک عالم دین ہوگا، ورنہ اللہ والو یہ علم تو اٹھان لے کر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں خود ممبر پہ بیٹھ کے ہزاروں لوگوں کو واضح و نصیحت کرتا، میں پیر نو کی سمجھنا ہوں، میں پیر کو کیا سمجھنا؟ یہ تو دیکھیں نا میرے اندر تکبر ہو، اب میں کہوں کہ میں خود واضح و نصیحت کرتا ہوں، لاکھوں لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو میں کسی سے مسئلہ پوچھوں؟ لیکن دیکھیں جب ہمیں الحمدللہ کو مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہم قاسم العلوم رابطہ کرتے ہیں، انوار العلوم رابطہ کرتے ہیں، خیر المدارس دیوبند کے ہم رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی دونوں احناف ہے، دونوں سے رائے لو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ کیوں؟ وہ ان کا میدان ہے، مسائل قرآن کا حفظ کرنا، ناظرہ پڑھنا، حدیث پڑھنا پڑھانا، یہ ان کا میدان ہے، یہ ہمارا میدان نہیں ہے۔ تو اللہ نے یوں اگر ہم اپنے اپنے میدان کے اندر، اپنے اپنے دائرے کے اندر آ جاتے یا رہتے تو امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ جس طرح اس ملک کے ادارے اپنے دائرے میں نہیں رہتے، ملک کا حال آپ کے سامنے میں نہیں، یہ دین کا ہے کہ جو جس شعبے کا تھا وہ اپنے شعبے میں نہیں رہا، اس نے کہا یہ بھی سمیٹ لو، ادھر سے پیسے آتے یہ بھی سمیٹ لو، ادھر سے بھی سمیٹ لو، کوئی جانے نہ پائے، میری بلے بلے ہو جائے، تو امت جو ہے وہ چلی ہو گئی، امت جو ہے وہ کنگال ہو گئی ہے، امت کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا۔ اس لیے ان تمام حضرات سے گزارش ہے جو وظائف کر کر کے اجڑے ہوئے ہیں، وہ فقیر کی ان باتوں کو سمجھیں، سوچو، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس کا تجزیہ کرو میں کہہ کیا رہا ہوں آپ کو، اور جن کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں وہ تمام وظائف بند کر کے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، اس درود پاک کو کم از کم 2100 بار روزانہ پڑھو، اور اس سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے پڑھو انشاءاللہ قلیل عرصے میں اللہ تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، تکلیفوں سے انشاءاللہ نکال دے گا۔ اس عمل کی آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے ان تمام حضرات کو بھی اجازت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔